ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں، آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آج آپ نے جو بھی فیصلہ کیا، جو لباس پہنا، جو بات کی یا جو بات نکل گئے، وہ کس کے لیے تھا؟ اگر جواب لوگوں کے گرد گھومتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ رات کے پچھلے پہر اسپتال کے ایک خاموش کمرے میں صرف مشینوں کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ وہ شخص جو کل تک شہر کی ہر محفل کی جان تھا، آج بستر مرگ پر پڑا اکیلا اپنی گزرتی سانسوں کو گن رہا تھا۔ باہر گیلری میں رشتہ دار آپس میں باتوں میں مگن تھے، کوئی اس کے درد کا قطرہ بھی بانٹنے والا نہ تھا۔ اس کمرے کی تنہائی میں اس کی پوری زندگی کی ایک فلم اس کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگی۔ بیٹی کی شادی پر اس نے استطاعت سے بڑھ کر قرض لیا، صرف اس لیے کہ برادری میں اس کی ناک نہ کٹ جائے۔ بیٹوں کو اس کیریئر میں دھکیلا جس کا معاشرے میں ٹرینڈ تھا، چاہے ان کی دینی تربیت کا جنازہ نکلتا رہا۔ حلال و حرام کی تمیز مٹا دی کیونکہ دنیا کے ساتھ تو چلنا پڑتا ہے۔ ایک ضرورت مند رشتہ دار کی مدد کے بجائے نئی گاڑی کا ماڈل اپ گریڈ کیا کیونکہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر پرانی گاڑی میں گھومتا ہے۔ ساری زندگی ایک اندھے بہرے اور بے حس معاشرے کو خوش کرنے میں لگا دی۔ اس نے لوگوں کی ناراضگی کے خوف سے اس نے رب کو ناراض کر لیا، جو قبر کی تنہائی میں اس کا واحد ساتھی ہو سکتا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو آتا ضرور ہے۔ قبرستان کی مٹی ابھی پوری طرح سوکھی بھی نہ تھی کہ لوگ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے گاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے، کیونکہ سب کو اپنے اپنے کاموں پر لوٹنا تھا۔ اگلے دن اس کی کرسی پر کوئی اور بیٹھ چکا تھا۔ تیسرے دن تعزیت میں آنے والوں کی گفتگو میں اس کی جگہ سیاست اور کاروبار نے لے رکھی تھی۔ ایک سال بعد جن کے ہاتھوں سے ملنے کے لیے اس کے ہاتھ تڑپتے تھے، انہوں نے اس کا نام بھی بھلا دیا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے لیے اس نے اپنا رب ناراض کیا تھا۔ سوچئے کیا ہم بھی روزانہ یہی سودا نہیں کر رہے؟ ہم نے اپنی خوشیوں کی چابی ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جو خود اپنی زندگی کے ایک لمحے پر اختیار نہیں رکھتے۔ ہم اس لیے پریشان نہیں ہوتے کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا، بلکہ اس لیے گھٹتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل گیا تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ ہم نے عزت کا معیار تقویٰ کے بجائے تالیوں کو بنا لیا ہے۔ ہم نے دین کو بھی ایک سوشل سٹیٹس بنا لیا۔ وہ نیکیاں شوق سے کرتے ہیں جن کا چرچا ہو، لیکن تنہائی کے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وہ نفسیاتی قید ہے جس نے ہماری روح کو اپاہج کر دیا ہے۔ قرآن پکار پکار کر سمجھاتا ہے، جب انسان مخلوق کی خوشنودی کو اپنا قبلہ بنا لیتا ہے تو اپنی روح کا سکون کھو دیتا ہے۔ وہ ذات جس نے آپ کو شہرک سے بھی قریب ہو کر پکارا، آپ نے اس کی آواز کو لوگوں کے شور میں دبا دیا۔ آپ کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ آپ اپنے کردار سے اپنے رب کا تعارف بنتے، لیکن آپ لوگوں کی پسند کے سانچے میں ڈھلتے ڈھلتے اپنی پہچان ہی کھو بیٹھے۔ آج ابھی اس سے پہلے کہ آپ ایک محض ایک دھندلی یاد بن کر رہ جائیں، اپنے دل کا قبلہ درست کیجیے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیجیے۔ جس دن آپ کے دل سے یہ ڈر نکل گیا، اسی دن آپ کو حقیقی آزادی ملے گی۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، جہاں مسافروں کی رائے پر نہیں، منزل کے پتے پر توجہ دی جاتی ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص کیجیے، اپنے عمل کو دکھاوے سے پاک کیجیے، کیونکہ آپ کی قبر میں لوگ نہیں جائیں گے، صرف آپ کا رب اور آپ کا عمل جائے گا۔ اور وہاں صرف ایک سوال ہوگا، اے میرے بندے، تو نے میری رضا کا سودا لوگوں کی خوشی کے لیے کیوں کیا؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سلام پہنچے۔